بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل بڑی زبردست شاندار اننگز پاکستان تحریک انصاف نے کھیلی اور اس کے بعد اینڈ پہ آ کے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں، جس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی ناراض ہیں، نالا ہیں، ناخوش ہیں ان سے۔ اور علی امین گنڈا پور واپس جا چکے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن باہر نکلے تھے، جو ربڑ کی گولیاں کھا رہے تھے، جو شیلنگ کھا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ واپس بھی چلے گئے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کو کل میرے بہت سے سینئر دوست جو ہیں وہ تجزیہ دے رہے تھے اور بڑی زبردست حکمت عملی قرار دے رہے تھے علی امین گنڈا پور کے واپس جانے کو۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ جو انہوں نے تجزیہ دیا اس کو بھی انالائز کریں گے، مزید انالائز کریں گے کہ اس میں کیا جھول تھا اور کس طرح جناب پھر ان ویڈیو کلپس کو لے کر کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے کہ جناب علی امین گنڈا پور کا واپس جانا ٹھیک ہے۔ اور پھر رات گئے علی امین گنڈا پور نے ایک نیا پیغام جاری کیا، ویڈیو پیغام بڑا خطرناک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بڑا اہم معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ایک کمشنر راولپنڈی تھے لیاقت چٹھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ غائب ہو گئے تھے۔ وہ منظر عام کے اوپر آ گئے، ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر یہ جو کل شاندار اننگز کھیلی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر جو آپ کے ساتھ میں چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف شاندار اننگز کھیل کر پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ اتنی شاندار اننگز کھیلنے کے باوجود ہار گئی۔ یہ بڑی زبردست گفتگو ہے اور انٹرسٹنگ چیزیں کچھ آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن لیاقت چٹھا والا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر بریک کی ہے ذوالفقار راکھس صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ پرو گورنمنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہہ لیں کہ بندے ہیں۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ ناظرین کیا تھا، آپ سر پکڑنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طرح کہ لوگ خبریں دیتے ہیں، یعنی کہ خبر بھی بنانی ہو تو ان کو خبر بھی بنانی نہیں آتی اتنا سینئر ہو کر کے بھی۔ اب خبر یہ ہے ناظرین کہ ان کا لیاقت چٹھا کو اب جوڑ رہے ہیں جناب کے جنرل فیض حمید کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید اس وقت آرمی کسٹڈی کے اندر ہیں، ملٹری ٹرائل ان کا چل رہا ہے۔ تو اب اس حوالے سے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جناب وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہے اس وقت جو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی اور یہ اور وہ، انہوں نے کہا جی وہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر، اور جنرل فیض حمید نے ان کو لالچ کیا دیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ جناب میں نومبر 2024 کے اندر جو ہے وہ صدر پاکستان ہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے جناب میں عمران خان کو باہر نکال لوں گا اور جناب عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، گواہی دی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، کہہ لیں کہ جناب وہ جتنی چیزیں ہو رہی تھی جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر ہو رہی تھی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے کہا کہ جناب نومبر 2024 کے اندر وہ صدر پاکستان ہوں گے، کیسے ہوں گے صدر پاکستان؟ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اگر الیکشن بھی ہو، نئے الیکشن بھی ہوں، تو جو صدر ہوتا ہے اس کی میعاد زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ سے، یعنی کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئی گورنمنٹ بننے کے بعد وہ پھر اپنا صدر لے کر کے آتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے، پارلیمانی جو نظام ہے، اس میں یہی چیز ہے۔ تو یہ نومبر 2024 میں کیسے وہ صدر بن سکتے تھے جو فیض حمید صاحب ہیں، اور اس کے بعد ایک دم سے کیسے وہ ان کو عمران خان کو وزیر اعظم بنوا سکتے تھے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے ہی نااہل قرار دے دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب ایک خبر انہوں نے بریک کی ہے جس کی سمجھ نہیں آئی۔ برکیف یہ سوالات ہیں اس حوالے سے ان کی اس خبر کے اوپر۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف، جو دوسرا معاملہ ہے۔ اب ناظرین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کل ثابت کیا ہے کہ جناب وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کی ایک کال کے اوپر گولیاں بھی کھائی، شیلنگ بھی کھائی، زخمی بھی ہوئے، یہاں تک کہ وہ میں نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ میٹنگ ہوئی جس میں فری ہینڈ دیا گیا پولیس والوں کو، وہ صحافی ہے، وہ کوئی بھی ہے، آپ نے ہاتھ ہولا نہیں رکھنا، اور کل صحافیوں کو بھی جناب انہوں نے مارا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جیو نیوز کے شہراز ہیں اور بھی جرنلسٹ ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا، باقاعدہ تشدد کیا گیا، ٹھیک ٹھاک تشدد کیا گیا، صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں۔ رینجرز بھی وہاں پہ موجود تھی جو کہ غائب تھی، وہ کہاں تھی اس کا تو آئیڈیا نہیں ہے۔
تو ہر جگہ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رپورٹ کی. بڑی شاندار اننگز کھیلی, تاریخ رقم کر دی. اور میں نے یہی چیز میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ایک منظم تحریک کیوں نہیں چلاتے عمران خان کے لیے, یہ میرا شکوہ ہوتا تھا. اور کل میں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ جناب واقعی وہ جو چیزیں میں کہتا تھا کہ یہاں پہ یہ لیک کر رہے ہیں کہ منظم تحریک نہیں چلا رہے اور اس طرح ایک احتجاج یا عوام کو نہیں نکال رہے عمران خان کی رہائی کے لیے یا ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو کل وہ اس طرح انہوں نے لوگ نکالے. حالانکہ راولپنڈی کے اندر خیبر پختونخوا سے لوگ نہیں تھے, راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کے لوگ تھے, پنجاب کے لوگ تھے, خیبر پختونخوا کے لوگ نہیں تھے, کیونکہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد ٹول پلازا سے واپس چلے گئے تھے رات. تو اس کے بعد جناب میری جب یہ واپس چلے گئے تو اب میں جو ان تجزیوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے ہی میرا احترام کا رشتہ ہے ان دوستوں کے ساتھ اور سینئرس ہیں. انہوں نے اس کے بعد جو ہے جس کو جسٹیفائی کیا کہ جناب انہوں نے بڑا زبردست پتہ کھیلا ہے علی امین گنڈا پور نے, اور جناب وہ واپس چلے گئے, رات کے اندھیرے میں کچھ ہو سکتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھائی. اور 9 مئی کی جو ہے وہ 9 مئی سے ڈرا رہے تھے کہ آپ کو یاد ہے وہ 9 مئی ہو گیا تھا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 9 مئی دن میں ہوا تھا, کل شیلنگ دن میں ہوتی رہی ہے, کل ربڑ کی گولیاں دن میں برستی رہی ہیں, اسٹیٹ فائر دن میں برستے رہے, وہ برساتے رہے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں دن میں ہوتی رہی ہیں. رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے وہ جو کام ڈالنا چاہتے ہیں وہ دن میں بھی انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. تو یہ جب آپ ایک ڈر اندر رکھیں گے نا تو انقلاب پھر خواب میں آئے گا بھائی. جب آپ ڈر ڈالیں گے یا ہوگا کہ جناب دوبارہ 9 مئی نہ ہو جائے تو پھر انقلاب نہیں آئے گا, پھر خواب میں ہی انقلاب آ سکتا ہے کہ جناب نہیں واپس چلتے ہیں, کوئی بڑا پتہ کھیل دیا علی امین گنڈا پور نے واپس جانے کا, اور جناب نہیں تو رات کے اندھیرے میں یہ کوئی واردات ڈال سکتے تھے. پھر اس طرح انقلاب نہیں آ سکتا, پھر تو آپ گھر بیٹھے ہیں آرام سے. پھر آپ کے اوپر تو بنگلہ دیش کے اندر, بنگلہ دیش کی میں مثال دوں گا, میں بنگلہ دیش کے اندر اگر یہی صورتحال رہتی, وہاں پہ فوج براہ راست چیزوں کو کنٹرول کر رہی تھی اور فرنٹ فٹ کے اوپر تھی, اور عوام نکلی اور وہ اگر یہی سوچتے رہتے کہ جناب ہمارے بندے مر جائیں گے یا جناب یہ کوئی واردات ڈال دیں گے, یہ بلا بلا ہو جائے گا, تو وہاں پہ فوجی قیادت کو ہتھیار ڈالنا پڑے, حسینہ واجد کی بات ماننے سے انکار کرنا پڑا. تو انقلاب ایسے نہیں آتے کہ جناب انہوں نے بڑا پتہ کھیل دیا. تو میرا یہ ماننا ہے, یہ جو انہوں نے ایک تسلیاں دی اور پھر وہ ویڈیو کلپس لگاتے رہے ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, کہ جناب یہ دیکھیں جی اس وجہ سے انہوں نے بڑا اچھا کیا, علی امین گنڈا پور نے واپس جانے والا کام جو کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نکل آئے تھے تو آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, دھرنا دینا چاہیے تھا. پھر ایک اور بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ مجھے ہنسی آتی ہے ان کی تجزیے سن کے, کہ وہ جناب حکومت کو تھکانا چاہتے ہیں, مقصد حکومت کو تھکانا ہے, اور وہ جناب اچھا کام کر رہے ہیں. بھائی کیسا تھکانا ہے, آپ خود تھک رہے ہیں, یہ اس سے آپ اپنے کارکنان کو تھکا رہے ہیں. جس طرح آپ کا پورا دن تھکنے میں لگا اور آپ آرام کرنے کے لیے چلے گئے, اسی طرح گورنمنٹ کو بھی آرام مل گیا. آپ دوبارہ آئیں گے وہ پھر دوبارہ سے ریچارج ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملکی نظام کے اندر جو ہے وہ بار بار خلل ڈالنا چاہتے ہیں کہ جناب حکومت کو ہم اسی چکر میں لگائے رکھیں اور حکومت کو کام نہ کر سکے. یہ تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. آپ نے انقلاب لانا ہے تو ایک بار لے کر کے آئے نا, کیوں عوام کو اتنے لمبے ایک عذاب میں اور درد میں ڈال رہے ہیں. تو یہ جناب میں تو خیر اختلاف کرتا ہوں, وہ واپس گئے اور اس کو حکمت, اور پھر تنقید بھی علی امین گنڈا پور کے اوپر ہو رہی ہے. عظمہ بخاری نے کہا, انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم نے اجازت دی تھی کہ جناب یہ ادروائز یہ اٹک یہ الف تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں, حسن ایوب نے کل پیشگوئی کی تھی کہ جناب یہ ایک حد تک آئیں گے, اور پھر ایک حد تک ہی وہ آئے اور واپس چلے گئے. اسی طرح آپ لاہور جلسے میں بھی جناب وہ لیٹ پہنچے اور اسلام آباد کی جلسے میں. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اپنے کارکنان کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ. وہ کارکنان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب علی امین گنڈا پور پہنچ رہے ہیں, ہمارے وہ دوست عبد القادر کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے وہ ان کو بتا رہے تھے علی امین گنڈا پور واپس چلیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم علی امین گنڈا پور کا ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور وہ جناب ان کو ہمارے صافی بھائی بتا رہے ہیں نہیں جناب وہ تو واپس چلے گئے. آپ اندازہ لگائیں یہ کس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ جناب وہ کام نہ ڈالیں. پھر اس کے بعد ناظرین کرام علی امین گنڈا پور صاحب واپس گئے اور انہوں نے جناب کہا کہ اب ہم جو ہے وہ قبائلیوں کے جرگہ کریں گے, اور اس حوالے سے جناب گولی کا جواب گولی سے دیں گے, تم ایک گولی مارو گے ہم 10 گولیاں ماریں گے. تو یہ اس طرح انقلاب نہیں آیا. اور انہوں نے کہا جی اب انقلاب کی طرف میں اعلان کرتا ہوں اور انقلاب جو ہے وہ آئے گا اور مزاحمت کریں گے. تو آپ نے کل آنا تھا, کل جس طرح آپ نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگوں کو لے کر کے نکلے, اور لوگ نکلے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو حکمت عملی ہے, جس طرح آپ کل تسلیاں دے رہے تھے, اور ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی آپ کو ایک لالی پاپ بھی, اب میرا خیال ان کو لائن دی گئی کہ آپ ٹھیک ہے آپ یہ لائن دیں گے, بڑا پتہ کھیل لیا, بڑی حکمت عملی. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ضلالت پروگرام سارا کیا ہے تحریک انصاف والوں نے.
اور پھر انہوں نے وہ ڈیلے والے جو پالیسی ہے، اس سے انقلاب نہیں آئے گا، نہ عمران خان کو ریلیف ملے گا، نہ عمران خان کی رہائی میں کچھ آئے گا. یہ آپ کو تھڑا مارنا پڑے گا، یہ آپ کو آنا پڑے گا، یہ آپ کو جناب میری بیٹھنا پڑے گا. یہ آپ کو جو لمبی ریس ہے نا، لمبی ریس، وہ لمبی ریس کیا کھیلنی ہے آپ نے؟ لمبی ریس کیا آپ نے عمران خان کو 5 سال اور جیل میں رکھنا ہے؟ آپ نے اس گورنمنٹ کو 5 سال اور چلنے دینا ہے؟ لمبی ریس آپ نے یہ کھیلنی ہے کہ جناب آپ یہ معاملات چلائیں. میرا تو یہ اختلاف ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، دھرنا دینا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا. لمبی ریس نہیں ہے. یا تو آپ کہیں کہ لوگ پھر رہیں گے نہیں، 4 دن بعد اگر ہم دھرنا دے دیتے ہیں تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، گورنمنٹ ہم لے کر ادھر آتے ہیں، تو یا تو پھر اس طرح کی چیزیں. تو یہ نہ سے کام اب تک کہ ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.